ایک صحابی اپنی بیٹی کو لے کر آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یہ میری بیٹی ہے, میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں, یہ شادی کے لیے تیار نہیں ہے. شادی کے لیے, ارے بولو بھائی جلدی بولو بھائی, شادی کے لیے میری بیٹی تیار نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے پوچھا کیا بات ہے, تم شادی کاہے نہیں کرنا چاہتی؟ تو لڑکی کہتی, عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ شادی میں کر لوں گی تو میرے شوہر کے میرے اوپر میں کیا حقوق ہے, شوہر کا بیوی کے اوپر میں کیا حق ہے, آپ مجھے پہلے بتائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو, اگر تمہارے شوہر کے جسم میں پھوڑے نکل آئے, پھنسی, پھوڑا پھنسی جانتے ہیں نا, پھوڑا پھنسی نکل آئے, اب وہ پھوڑے پھنسی سے پیپ بہنے لگے, خون بہنے لگے, مواد بہنے لگے, پیپ بہنے لگے, اگر بیوی اس کو اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے پھر بھی وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی. تو اس لڑکی نے کہی یا رسول اللہ یہ کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے, میں نکاح نہیں کروں گی. اللہ کے رسول نے اس کے باپ سے کہا کہ چھوڑ دو بچی کو, شادی زبردستی مت کراؤ اور قربان جاؤ. اس لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کوئی باپ اپنی بیٹی کی زبردستی شادی نہ کرائے. لڑکی کی مرضی پوچھو, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکی کی مرضی پوچھو, لڑکی جس لڑکے سے آپ شادی کرا رہے ہو وہ لڑکا اس کو پسند ہے کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے, بیٹی جگر کا ٹکڑا ہے. مسلمانوں ایک بات یاد رکھو, اپنی بیٹی فاطمہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹی, کیا بیٹی؟ 4 بیٹیاں اللہ نے دی. قربان جاؤ, آج ہمارے گھر میں اگر 2 بیٹی پیدا ہو جائے سر پہ پسینہ بہنے لگتا ہے. اور بہنا لازمی, ابھی مہنگائی کے زمانے میں ادھر جہیز آپ کے نیپال میں جہیز چلتا ہے, ارے جہیز لیتا ہے لوگ, لڑکا لوگ جہیز مانگتا ہے, بیاہ کرے میں ہے یہ مانگے ہے, یہ بیماری ہو چھے, ہاں 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 تلک ہے اللہ, ارے باپ تلک بڑا ہے, ارے باپ ہم سمجھے نیپال میں یہ بیماری نہیں ہے. یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ کینسر کو پھیل کر دے گی بیماری. تو اس کے لیے کی شعر پڑھیں گے ہم, اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دیں ہم. مالو زر کے اسیر لگتے ہو, مالو زر کے اسیر لگتے ہو, بخدا بے ضمیر لگتے ہو, بخدا بے ضمیر لگتے ہو, مانگتے ہو جہیز شادی میں, مانگتے ہو جہیز شادی میں, خاندانی فقیر لگتے ہو, خاندانی فقیر لگتے ہو, خاندانی فقیر لگتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی, 11 نکاح آپ نے فرمائے, کوئی ثبوت نہیں, جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں. اور مسلمانوں جو سنو, شادی میں لڑکی والے کا 1 پیسے کا خرچ ہے یہ نہیں, لڑکی والے کا خرچ نہیں ہے, لڑکے کا خرچ ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, اور قربان جاؤ کئی رشتے آئے اللہ کے رسول کے پاس میں, عمر 15 سال ہو گئی بیٹی کی, مکے والے بڑے بڑے پیسے والے امیر لوگوں کا رشتہ آیا. آپ نے منع فرمایا, نہیں ابھی میری بیٹی فاطمہ چھوٹی ہے. اور قربان جاؤ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیغام بھیجا, حضرت عمر فاروق نے بھی پیغام بھیجا, فاطمہ کی شادی مجھ سے ہو جائے, نکاح ہو جائے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اور قربان جاؤ صحابہ کرام نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم جاؤ شاید تمہاری بات بن جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے, او ڈرتے ڈرتے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں گئے, سلام کیا, بیٹھ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علی کہو کیا بات ہے, خاموش ہیں.
خاموش ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے پیغام لے کر آئے فاطمہ کی؟ کہا کہ یا رسول اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ. کیا فرمایا؟ انشاءاللہ. آپ نے فرمایا انشاءاللہ. حضرت جبرائیل آ گئے. حضرت جبرائیل آئے تشریف لائے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں. پھر بھی آپ خاموش ہیں. قربان جاؤ آپ اس جگہ سے اٹھے اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے. بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے, اگر تم کہو تو ہاں کہہ دوں, تم کہو تو ہاں کہہ دوں. او قربان جاؤ, او میرے بچوں نوجوانوں میرے بھائیوں, اپنی بیٹی کے مرضی کے خلاف اس کی شادی مت کرو. بیٹی کی اجازت لو. بیٹی سے بھی پوچھو کہ میں جس لڑکے کا میں تمہارے لیے انتخاب کر رہا ہوں وہ لڑکا تمہیں پسند بھی ہے کہ نہیں. زبردستی کسی اس کے گلے میں کسی لڑکے کو مت باندھو. اور انشاءاللہ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت علی سے انشاءاللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ نے پوچھا کہ علی کیا بولے, بات ہوئی؟ بولا بات کیا ہوئی, کچھ نہیں. بولے اللہ کے رسول کچھ بولے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ علی اللہ کے رسول کچھ بولے؟ بولا کہ ہاں بولے تو کچھ نہیں لیکن صرف بولے انشاءاللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے علی تو خوش ہو جا, نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے, نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اور اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا فاطمہ کی اجازت مل گئی. آپ مسجد نبی میں تشریف لے گئے, صحابہ کو جمع کیا, آپ نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دی. اچھا یہ بتاؤ آپ کو بتاتا چلوں, حضرت علی کا تو مدینے میں گھر بھی نہیں تھا. آج ہم حویلی ڈھونڈتے ہیں, آج ہم حویلی دیکھتے ہیں, لڑکا کا کوٹھی ہے کہ نہیں ہے, لڑکے کی حویلی ہے کہ نہیں ہے, لڑکے کے پاس بلڈنگ ہے کہ نہیں ہے, لڑکا زمیندار ہے کہ نہیں ہے. اور قربان جاؤ یہی تک نہیں, یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکا 61-62 کر کے کماتا ہے کہ نہیں. بولے نہیں لڑکا سروس مین ہے. کتنا تنخواہ چھے؟ بولا کہ 35,000 ٹکا. یہ تو خالی شو ہے, باہری کمائی زیادہ ہے. بولا کر دو اور قربان جاؤ, جہاں حرام کا پیسہ آئے گا وہاں برکت نہیں ہوگی. حضرت علی کا گھر بھی نہیں تھا. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گھر دیا حضرت علی, اس گھر میں آپ رہیے. سب سے جوڑی, سب سے خوبصورت جوڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے خوبصورت جوڑی. جہیز کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا کہ ایک بات یاد رکھو, کسی کے پیسے سے کوئی پیسہ والا نہ بنا ہے نہ بنے گا. بنا ہے کسی کے دولت سے کوئی دولت والا نہ بنا ہے نہ بنے گا. ایک بات یاد رکھو, تم نے 5 لاکھ روپے, ابھی مفتی صاحب کر ہمارے حضرت کہہ رہے تھے 5 لاکھ روپے تم لڑکی والے سے لے لیے, مان کے تلک لیے, جہیز بولو جو بھی بولو لے لیے تم. آخر اس لڑکی والا وہ تمہارا سسور بنے گا, تو سسور بنے گا نا. تم سسور سے کبھی پوچھے کہ ابا یہ جو 5 لاکھ روپے آپ ہم کو دیے یہ پیسہ آپ کہاں سے لائے؟ کبھی پوچھو. وہ بیٹی کا باپ ہے, وہ تمہیں بتائے گا کہ بیٹا سنو, میرے سر پہ میری جوان بیٹی بیٹھی تھی, میں بیٹی کی شکل کو دیکھتا تھا, مجھے چین نہیں ملتا تھا راتوں کو, جب میں سوتا تو مجھے نیند نہیں آتی تھی. میں اس فکر میں تھا کہ کیسے میں اس بچی کے ہاتھ کو پیلا کروں, کیسے میری بیٹی کی شادی ہو جائے. تم نے جب ڈیمانڈ کر دیا کہ بغیر جہیز کا ہم شادی نہیں کریں گے, تو بیٹا سنتے ہو, جانتے ہو, مجھے قرض اٹھانا پڑا, سود پر پیسہ لے کر 5 لاکھ روپے تمہیں ہم دیے ہیں. اور قربان جاؤ اللہ کی بارگاہ میں, اور سنو صرف اس سزا کا حقدار وہی نہیں ہوگا, اس سزا میں تم بھی حقدار بنو. اور آج تم کسی بیٹی والے سے 5 لاکھ لیے ہو تو تیار ہو جاؤ, کل تمہارے گھر میں بھی بیٹی پیدا ہوگی,
10 लाख लेने वाला तुम्हारे लिए तुम से भी कोई ना कोई पैदा होगा। जैसी करनी, अरे बोलो जोर से बोलो, जैसी करनी, हाँ तैयार रहो। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। निकाह मस्जिद में करो, निकाह मस्जिद में करो। 2 4 5 आदमी जो मौजूद वहाँ पर है, 2 गवाह हैं, निकाह पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी को बोलो घर आओ, वलीमा करो, नबी की सुन्नत है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्त अकारीब को, अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदारों को अल्हम्दुलिल्लाह खाना खिलाओ। ए दुनिया वालो छोड़ दो, ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। यहाँ से लेके आगे तक, पीछे तक तमाम मेरा बच्चा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा, नहीं होगा। जहेज ना मांगो। अच्छा, थानवी रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जाइए, एक मुरीद ने अर्ज़ किया कि हज़रत मेरे बेटे की शादी होने वाली है तो लड़की वाला जहेज दे रहा, ले लें? आपने फरमाया नहीं, जहेज मत मांगना। थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद से कहते हैं जहेज मत लेना। कहा कि नहीं हजरत हम मांगे नहीं हैं, वो अपनी मर्जी से देना चाह रहा है। बोला एकदम मत लेना, वो अपनी मर्जी से भी दे, सख्ती के साथ मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपकी बेटी का हाथ चाहिए। हमें इंशाअल्लाह, हम गरीब ज़रूर हैं, मेरे घर में कुछ नहीं है, हम नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे। और मेरे बच्चों सुनो, नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करो, इंशाअल्लाह निकाह के बाद वो बच्ची तुम्हारे घर में आएगी, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है, निकाह करो, निकाह में खैर है, निकाह करो। अल्लाह रोज़ी को बढ़ा देगा, अल्लाह कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह बिजनेस को बढ़ा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करो अल्हम्दुलिल्लाह। दौलत के पीछे ना भागो, पैसे के पीछे ना भागो। एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल है। नमाज के बारे में क्या सवाल होगा? अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा नमाज क्यों नहीं पढ़ी? और कुर्बान जा, रोज़े के बारे में एक सवाल होगा, रोज़ा क्यों नहीं रखा? रमज़ान का महीना आया, तूने रोज़ा क्यों नहीं रखा? और कुर्बान जाओ, हज के बारे में एक सवाल होगा, मेरा बंदा मैंने तुम्हें दौलत दिया, हज क्यों नहीं किया? और कुर्बान जाओ। लेकिन पैसे के बारे में, और नेपाल के मुसलमानों सुनो, पैसे के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा, 2 सवाल। पहला सवाल करेगा, मेरा बंदा ये पैसा कहाँ से कमाया, इसका हिसाब दो। कैसे कमाया, कहाँ से कमाया, किस रास्ते से कमाया, इसका पहले हिसाब दे दो। आपने हिसाब दे दिया कि या अल्लाह, हम नेपाल के रहने वाले थे, इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका हम सफ़र तिजारत करते थे, इस लाइन से हमने पैसा कमाया। अच्छा, आप हिसाब दे दिए कि इस लाइन से हम पैसा कमाए। अब अल्लाह कहेगा अभी ठहरे रहो, दूसरा सवाल अल्लाह ये करेगा कि इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किए, अब इसका हिसाब दे दो। जब तक ये हिसाब आप दे नहीं देंगे, हशर के मैदान से आप अपने पैर को हिला नहीं सकते, छुटकारा नहीं है। इसलिए सिर्फ दौलत के पीछे ना भागो। देखो, दौलत कमाना बुरी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारा हर नौजवान को, हमारा हर भाई को, पूरी दुनिया के अंदर सबको खुशहाल बनाए। दौलत होना बुरी बात नहीं है, लेकिन दौलत हो जाने के बाद मगरूर बन जाना, तकब्बुर हो जाना, फख्र हो जाना, ओहो, ये सही नहीं है। अब बुख्ल आ जाए, बखीली आ जाए, कंजूसी आ जाए, तो फिर उसके लिए हलाकत ही हलाकत। पैसे को अगर आपने
بس تجوری میں ہی بند کر کے رکھنا شروع کر دیا، بینک اکاؤنٹ سے میں بند کر کے رکھنا شروع کر دیا، نہ مسجد میں، نہ مدرسے میں، نہ علماء کے پیچھے، نہ یتیم غریب غربا کسی کو نہیں، نہ صدقہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، تو پھر سمجھ لو یہ دولت تمہیں تباہ کر دے گی، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد۔ ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنے نکاح میں اس لڑکے کا انتخاب کرو جو لڑکا صوم و صلات کا پابند ہو، جو لڑکا دیندار ہو، دیندار شوہر ہوگا، انشاءاللہ وہ تمہاری عزت کرے گا، وہ تمہیں عزت دے گا۔ دیکھیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے عورت بیوی شوہر کا لباس، شوہر بیوی کا لباس۔ اللہ نے لباس سے تشبیہ دی، شوہر بیوی کا لباس، بیوی شوہر کا لباس۔ اب مجھے بتائیے کوئی اپنا لباس پھاڑے گا؟ ارے بولو بھائی ہم اپنا جبہ پھاڑ لیں گے، آپ اپنا شرٹ پھاڑ کے پھینک دیے گا؟ آدمی کہلے باولا بھاگ لوگ جی شرٹ پھاڑ رہا۔ اور قربان جاؤ، شوہر بیوی کا لباس، بیوی شوہر کا لباس، یہ اتنا بہترین رشتہ ہے، اللہ اکبر۔ اور بیوی صرف بیوی نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، بیوی صرف بیوی نہیں ہے، بیوی تو بیوی ہے ہی ہے، ایک دوست بھی ہے، ایک ساتھی ہے، ہمراز ہے، ہم سفر ہے۔ بیوی کو بیوی سمجھو تو صحیح۔ اس لیے ہم اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے کہنا چاہیں گے کہ اس لڑکے کا انتخاب کرو جو نیک اور صالح ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو۔ دولت کے پیچھے مت جانا، انہیں لڑکا کو کار ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہم شادی کر لیں گے، یہ لڑکا ہمیں پوری دنیا گھمائے گا، کار میں بٹھائے گا، ٹرین میں بٹھائے گا۔ اور قربان جاؤ الحمدللہ سمجھ، ایک لڑکی ایسے ہی ارادہ کر کے بیٹھی تھی کہ ہم شادی کریں گے تو امیر لڑکا سے ہم شادی کریں گے، کہا کہ لڑکی خوبصورت تھی، ہم غریب لڑکا سے شادی نہیں کریں گے، اس کی یہ شرط تھی۔ اور قربان جائیے ایک لڑکے نے پیغام بھیجا کہ دیکھو تمہاری خواہش مجھے پتہ چلا ہے کہ تم چاہتی ہو کہ امیر لڑکا سے تم شادی کرو، تو ہم امیر ہیں، ہم سے تم شادی کر لو۔ لڑکی بہت خوش ہوئی کہ بھائی تب تو بہت اچھا رہے گا۔ تو لڑکی پوچھی آپ امیر ہیں؟ یہ لڑکا بولا کہ ہاں ہم امیر ہیں۔ بولا کہ تب آپ ہم کو پسند ہے۔ شادی ہو گئی۔ اب جب شادی ہو گئی تو بیوی کو یہ لڑکا گھر لے کر آیا۔ کہاں لے کر آیا؟ اب وہ جب گھر لے کر آیا یہ لڑکی دیکھی رے باپ، نہ بلڈنگ ہے، نہ عمارت ہے، نہ حویلی ہے، یہ جھونپڑی ہے، نہ کار ہے، نہ موٹر سائیکل ہے، کچھ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ لڑکی بولی کہ آپ تو بولے کہ ہم امیر ہیں۔ بولا ہاں ہم امیر ہیں۔ بولا کون امیر ہے؟ نہ بلڈنگ ہے، نہ حویلی ہے، نہ گاڑی ہے، نہ گھوڑا ہے، آپ ہم سے جھوٹ بول کر شادی کیے کہ ہم امیر ہیں۔ یہ لڑکا بولا نہیں، ہم جھوٹ نہیں بولے ہیں، اب بھی ہم بول رہے ہیں کہ ہم امیر ہیں۔ تو وہ لڑکی پوچھی کہ کون امیر ہے؟ تو وہ لڑکا بولا کہ ہم تبلیغی جماعت کا امیر ہیں۔ تو اس لیے میرے ماں بہنوں سے گزارش ہے، میرے بچیوں تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، اللہ کے قرآن پڑھو، اللہ کے رسول کی کیا کہتے ہیں حدیثوں کو پڑھو، اللہ تیری زندگی کو بدل دے گا۔ ابھی پرسوں میرا جلسہ تھا کھگڑیا میں، کل تو کیا کہتے ہیں کہ بوکارو جھارکھنڈ میں تھے، اور قربان جائیے 24 بچیاں عالمہ بنی، 24 بچیاں عالمہ بنی، اور قربان جائیے وہ بچیاں پردے کے ساتھ اسٹیج پر جب بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہی تھی، سارا مجمع رو رہا تھا، سارا مجمع رو رہا تھا۔ 24 بچیاں عالمہ بنی۔ اب بوکارو کو جو جلسہ ہوا میرا جھارکھنڈ کا، 100 بچے حافظ قرآن بنے، مدرسہ انواری صحابہ۔
اس لیے مسلمانوں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچے کو عالم دین بناؤ، اپنے بچے کو پڑھاؤ، اور نمازی، خود بھی نمازی بنو، اپنی بیوی کو بھی نمازی بناؤ، خود بھی نمازی بنو، اپنی بہو کو بھی نمازی بناؤ، خود بھی نمازی بنو، اپنی بیٹیوں کو بھی نمازی بناؤ، خود بھی پرہیزگار بنو، اپنی اولادوں کو بھی کیا کہتے ہیں پرہیزگار بناؤ۔ علماء کی قدر کرو، ایک بات یاد رکھو، عالموں کی قدر کرو، ائمہ۔ اچھا یہاں نیپال میں آخری بات، نیپال میں امام کی تنخواہ کیا ہے؟ ہمارے انڈیا ہی کی طرح یہاں پر ہے کیا تنخواہ کیسے حضرت؟ 6,000 7,000 10-12 ہزار 10-12 نیپالی؟ اچھا ٹھیک ہے، اب مان گئے 10-12 ہزار انڈین ہی ہو، تو اب مجھے یہ بتائیے 10,000 ٹکا میں گزارا ہوگا؟ آپ کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا بابو؟ آپ لوگ انسان ہیں، اب وہ فرشتہ ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ او میرے مسلمان بھائیو، او میرے نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، مسجد کا امام خوش اگر نہیں رہے گا، بستی میں خوشحالی نہیں پیدا ہوگی۔ ہاں، امام کو خوش کرو، اللہ پورے محلے میں خوشحالی پیدا فرما دے گا۔ خالی پیسہ رکھنے سے ہوگا؟ خالی پیسہ جمع کرنا ہوگا؟ ایک امام صاحب نے صدر صاحب سے کہا کہ صدر صاحب دیکھیے یہ 7,000 8,000 میں گزر بسر نہیں ہوتا، تنخواہ میری بڑھا دیے۔ بولا رہیے نا جائیے، ڈھیری امام ہے۔ سیکریٹری صاحب سے بولا، سیکریٹری صاحب بھی پنک گیا، یہ بیچارہ مجبور تھا کہ جائیں کہاں، چلو یہی 8,000۔ صدر صاحب کا بیٹا دلی سے پڑھ کر آیا، ایم اے کیا، نوکری نہیں مل رہی ہے، تو صدر صاحب نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب جمعہ ہے سن لو، اور جب جمعہ کی نماز بھائی تھے تو جمعہ کی نماز میں ایک دم کسی دعا کری تھی ہمارے بیٹا کے لیے ایک دم بہترین نوکری مل جائے۔ امام صاحب بولا جیسے ہی حکم۔ امام صاحب نے سلام پھیری اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ ہمارے صدر صاحب کا بیٹا پڑھ کر دلی سے آیا ہے، بڑی ڈگریاں لے کے آیا ہے، یا اللہ اس کو ایسی نوکری دلوا دے بس اتنی تنخواہ ملے جتنی تنخواہ میری ہے۔ صدر صاحب کھڑا ہو گیا کہ دماغ خراب ہو گیا آپ کا، اتنی تنخواہ میں کیا ہوگا میرا؟ اور آپ کا بیٹے کا نہیں ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے امام جس کے پیچھے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سوچو تو صحیح، 5 وقت کی نماز ہم جس کے پیچھے پڑھے۔ آج ایک قوم ہے بوہرا، میمن قوم، میمن بوہرا، کلکتے میں بہت ہے۔ اچھا اس کی مسجد الگ ہے، اس کی مسجد میں ہم اور آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، الاؤ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ آؤ جائیے گا، ان کے امام کی تنخواہ نہیں ہوتی، منتھلی نہیں ہوتی۔ اچھا ان کا امام نماز پڑھانے کے لیے، اچھا ان کا امام اے سی روم میں رہتا ہے، اے سی روم میں رہے گا، اور نماز پڑھانے کا جب ٹائم ہوگا تو وہ کار میں بیٹھ کر آتا ہے۔ یہاں ہم لوگوں کی امام اگر موٹر سائیکل چلا کے چلا گیا تو چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولے دیکھے مولوی کتنا اڑے سے، وہاں کار میں آتا ہے۔ اچھا جانتے ہیں جب مہینہ ہوتا ہے تو ہر آدمی لفافہ میں 10,000 15,000 20,000 روپیہ بند کرتا ہے اور امام صاحب کو مصافحہ کرتا ہے۔ 2 سے 2.5 سے 3 لاکھ روپے مہینہ ایسے مل جاتا ہے۔ اور دیکھیے گا بوہرا میمن قوم میں کوئی غریب نہیں ہوتا، سب امیر، سب پیسہ والا۔ اس لیے اپنے علماء کی قدر کیجیے، پوچھئے ان کے درد کو سمجھو، وقت نکال کر 10 منٹ بیٹھو، امام صاحب کیسا گزر رہا ہے، کیسا چل رہا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بچے لوگ کیسے ہیں، اہلیہ کیسی ہے، کبھی پوچھنے کا وقت ملا؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ نے نماز پڑھی، چپل پہنے، جوتا پہنے اپنے گھر چلے گئے، امام صاحب کے دل پہ کیا گزر رہا ہے کبھی آپ نے ان سے پوچھا؟ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟
کبھی پوچھا ایک آدمی کہا کہ امام صاحب ہم نے سنا ہے آپ ہی لوگوں سے کہ آپ لوگ بولے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا ہے، وہ آسمان پر چلے گئے ہیں، تو وہ آسمان پر کیا کھاتے ہیں؟ امام صاحب بولا کہ 6 سال سے ہم امامت کرتے مسجد میں، آج تک تم ہم کو نہیں پوچھے گا کیا کھاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں تو تم کو اس کی فکر ہے، ہماری فکر نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی فکر ہے، امام صاحب کی فکر نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں، ہم مر جائیں میری جنازے کی نماز امام صاحب پڑھائے، مفتی صاحب پڑھائے، عالم صاحب پڑھائے، ہماری بیٹی کا نکاح ہو امام صاحب پڑھائے، بیٹا کا نکاح ہو امام صاحب پڑھائے، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے دعا امام صاحب کروائیں، اور قربان جاؤ اور امام صاحب پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو کون دیکھے گا؟ میرا جینا میرا مرنا، میرا جینا میرا مرنا، الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا، الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا، الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا، الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا، الہی تیری خاطر ہو۔ آمین بولا تھا الحمدللہ۔ ایک بات یاد رکھو میرے بچوں، حرام کے قریب مت جانا، پہلے میرا ایمان ہے، اور سنو اپنا دوست اللہ کو بناؤ، اپنا دوست اللہ کو بناؤ، چاہے وہ سفر ہو حجر ہو کہیں بھی ہو، اسے دل میں یاد کرو، اسے پکارو، اور قسم خدا کی میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو مجھے ایک بار پکارے گا اللہ میں 70 مرتبہ جواب دوں گا، میرا بندہ میں موجود ہوں۔ ایسا ایمان تو بناؤ میرے بچوں، ایسا ایمان تو بناؤ۔ ارے کوئی اتنی محبت کر سکتا ہے کسی سے؟ نہ باپ بیٹے سے کر سکتا ہے، نہ ماں بیٹی سے کر سکتی ہے، نہ بیوی شوہر سے، نہ بیوی شوہر سے کر سکتی ہے، نہ بھائی بھائی سے کر سکتا ہے، جتنی محبت اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ بیوی شوہر سے پوچھی کہ منا کے باپ بولا تو ہمارا سے کتنا پیار کری جاؤ، بولا کیا یہ پھالتو سب بات لے کے بیٹھ گئی ہو، چلو بولا نہیں بتائیے نا، تو شوہر بولا کہ تم ہم سے کتنا پیار کرتی ہو، تو بیوی بولی کہ آپ کے لیے تو ہم پورے ملک چھوڑ دیں گے، جان دے دیں گے آپ کے لیے ہم۔ شوہر بولا ٹھیک چپ، بولا نہیں بتائیے نا، بیوی بزید ہو گئی، بتائیے نا آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو شوہر بولا کہ دیکھو ہم تمہاری محبت میں پاگل ہیں، بس آپ چپ ہو جاؤ۔ تو بیوی بولی گا جب میری محبت میں آپ پاگل ہیں، خدا نہ خواستہ آپ سے پہلے اگر ہم مر گئے تو دوسرا بیاہ نہیں کیجیے گا۔ بولا پاگل کہے گا، پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے، محبت کرنی اللہ سے کرو، اللہ سے کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے یاد کرو ہم تم کو یاد کریں گے، تم مجھے یاد کرو ہم تم کو یاد کریں گے۔ اور قربان جاؤ کون کہتا ہے ایسا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مارنے والا پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، کھلانے والا میرا اللہ ہے، پلانے والا میرا اللہ ہے، زندگی عطا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اور قربان جاؤ ہم تھک ہار جاتے ہیں اور میٹھی نیند میرا اللہ سلاتا ہے۔ اور پھر دیکھو ایک بات یاد رکھو میرے بچوں، نیند بھی ایک بیماری ہے، نیند بھی ایک موت ہے، نیند بھی ایک موت ہے۔ قربان جاؤ نیند بھی ایک موت ہے، جب آدمی سو جاتا ہے سمجھو کہ وہ بھی ایک موت ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے تو پھر زندہ کرتا ہے، اٹھاتا ہے۔ اللہ کا شکر تو ادا کرو، اللہ کا شکر تو ادا کرو۔ ارے دیکھیے نیند کئی طریقے کے ہیں، نیند 2 طرح کی ہے،
نیند دو طرح کی ہے. کئے طرح کی نیند ہے؟ دو طرح کی. اچھا ایک تو نیند میں آدمی سویا ہوا ہے, جو گہری نیند میں سو گیا, گہری نیند میں سو گیا. اچھا اس کو آواز دیجیے گا تو اب وہ جب تک گہری نیند میں ہے تو وہ آواز نہیں سنے گا تو نہیں اٹھے گا. ہاں وہ حقیقت میں سو رہا ہے, وہ حقیقت میں سو رہا ہے. اچھا ایک نیند وہ بھی ہے جو سویا ہوا نہیں ہے, وہ مٹھیایا ہوا ہے کہ نہیں؟ اے بابو اے بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, بیٹھ. وہ مٹھیایا ہوا ہے. اب آواز دیجیے گا اے پھٹکن بھائی, پھٹکن بھائی, وہ سمجھ لے گا کہ وہ آیا ہم کو ملنے کے لیے آیا. اے پھٹکن بھائی, پھٹکن بھائی, پھٹکن بھائی. سویا ہوگا تب نہ اٹھے گا, وہ تو مٹھیا کر کے ہے. سونے والا اٹھ جائے گا, مٹھیانے والا نہیں اٹھے گا, ہے کہ نہیں؟ مٹھیانے والا نہیں اٹھے گا. اور کیا کیا شکر ادا کرو گے میرے بچوں, میرے نوجوانوں, اللہ کا کتنا شکر ادا کرو. قربان جاؤ, وہ موت دے کر پھر زندہ کرتا ہے. اس لیے بتایا گیا اللہ اکبر کبیرہ, میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو, میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو. مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں. ہے میرے بچوں, اور قربان جاؤ, ایک بات یاد رکھو, اللہ کی محبت دلوں میں کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ دل میں کیسے آئے گا؟ پہلے دل کو پاک کرو, دل کو صاف کرو, اس کی صفائی کرو, اس کی تزکیہ کرو, پھر اللہ کی محبت داخل ہوگی. دیکھیے گا ایک گوالا جانا نا, ارے گوالا جانتے ہیں نا, دودھ بیچنے والے کیا ہوتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں نیپال میں؟ گوال بولتے ہیں. اور قربان جاؤ, وہ دودھ لے کے آپ کے گھر آتا ہے. اگر آپ اس کو گندا برتن دیجئے گا کہ ڈال دیجئے, گندا برتن میں دودھ ڈالے گا, وہ بولے گا ارے دھو کے لاؤ نا رے. اب بولے گا نہیں ڈال دیجئے, بولے کتنا بے وقوف آدمی ہے, گندا برتن میں دودھ ڈالیں گے, ارے پانی نہیں جھنکیے, ڈال دیجئے. اور قربان جاؤ, وہ اللہ کی محبت ایسے داخل ہوگی دل میں, اس دل کے اندر میں کینہ ہے, بغض ہے, حسد ہے, جلن ہے. قربان جائیے. دیکھیے گا ایک قوم ہے مارواڑی, ہمارے ہندوستان میں مارواڑی قوم ہے, اور دیکھیے گا اس قوم کے اندر میں کوئی غریب ہوتا ہے نا, کوئی غریب ہوتا ہے, کوئی جب غریب ہوتا ہے تو 10 آدمی مل کر اس کو پیسہ دیتا ہے, مدد کرتا ہے کہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ, اور مدد کر کے اس کو اپنے برابر کرتا ہے کہ غریب مت رہو, یہ ہم تیار ہیں نا, ہم تم کو پیسہ دے رہے ہیں, تم بزنس کرو. وہ پیسہ دیتا ہے, وہ پیسہ دیتا ہے, وہ بیچارہ غریب آدمی امیر ہو جاتا ہے. کوئی غریب مارواڑی میں نہیں ملے گا. اور ہمارے مسلمان میں دیکھیے, اگر کوئی پیسہ کما رہا ہے محنت کر کے بیچارہ اوپر جا رہا, 10 آدمی اس کا پیر پر کھینچ رہا, نیچے آؤ, خوب بھاگے جاؤ اوپر, ہم بھاگنے دیں گے تم کو؟ ہے قربان تو جاؤ, سوچو تو صحیح میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس دل کو پاک کرو, اللہ کی محبت بسے گی, اللہ کے رسول کی محبت بسے گی. دنیا کی محبت کو نکالو, نفرت کو نکالو, کینہ کو نکالو, بغض کو نکالو, حسد کو نکالو. مولانا سہراب ندوی صاحب دامت برکاتہم کہہ رہے تھے کہ میں عمرہ میں گیا تھا, مینا کا میدان میں وہاں نماز پڑھی جاتی ہے, خیمے لگتے ہیں, تو جماعت کھڑی ہونے لگی. نماز کے بعد ایک آدمی سے پوچھا کہ آپ کا گھر کہاں ہوا؟ بولا کہ حضرت میرا گھر تو انڈیا ہے, آپ کا بھی گھر انڈیا ہے, اور حج کرنے نہیں آتے ہم, لیکن ایک مجبوری کی وجہ سے ہم حج کرنے کے لیے آئے. بولا مجبوری؟ کون مجبوری؟
بولا کہ حضرت آپ پوچھ رہے ہیں تو ہم بتا دے رہے ہیں کہ ہم حج کرنے کہاں ہیں. بولا بتائیے کہے کے لیے آئے. بولا ہم اپنے بھائی کے حق میں بد دعا کرنے کے لیے آئے کہ یہاں دعا رد نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم مکہ آئے حج کرنے کے لیے 5 لاکھ ٹکا خرچہ کیے ہیں، لیکن اس کو برباد کر کے چھوڑیں گے. بتائیے کامیاب ہوگا ہی؟ کامیاب ہوگا؟ اور قربان جاؤ اللہ کے رسول کی سیرت دیکھو مسلمانوں، اللہ کے محبوب کی سیرت دیکھو. قربان جاؤ سفر میں ہیں اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوپہر کا وقت ہے، صحابہ کرام کو حکم دیا پڑاؤ ڈالو آرام کریں گے. صحابہ کرام کو جہاں جگہ ملی وہ آرام کرنے لگ گئے. ایک پیڑ کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے، تلوار کو زمین پہ رکھ دی اور لیٹ گئے. ایک دشمن آپ کا پیچھا کر رہا تھا کہ کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہم تمام کر دیں، گردن اڑا دیں. کافر تھا، فراق میں تھا، تو اس کی نظر پڑ گئی کہ آہا بہت اچھا موقع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اب بغل میں تلوار رکھی ہے، اس سے اچھا موقع اب مل ہی نہیں سکتا ہے. بس تلوار اٹھائی، تلوار جیسے ہی اٹھائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، سینے پہ بیٹھ گیا. بولا کہ محمد اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تجھ سے میرا اللہ بچائے گا. سبحان اللہ، بولا تھا ماشاء اللہ، میرا اللہ بچائے گا. اتنا سننا تھا، اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، ہاتھوں سے تلوار چھوٹ کر گر گئی، کانپنے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو اٹھائے. آپ نے فرمایا اب تو بتا مجھ سے اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو کافر تھا، بولا کہ آپ ہی بچا سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، جا. او اللہ کے نبی کی سیرت کو اس کافر نے دیکھا، کہا کہ یا رسول اللہ حقیقت میں یہ خوبی، یہ حسن اخلاق اگر کسی کے اندر میں اگر وہ موجود ہے تو وہ آپ کے اندر موجود ہے. حقیقت میں اللہ کے آپ رسول ہیں، اللہ کے آپ پیغمبر ہیں، اور میں ایسے جانے والا نہیں. یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو. اپنے اخلاق کو اچھا کیجیے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں ہے جس کی ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، وہ مومن نہیں ہے. میرے ہاتھ سے، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، فائدہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. اگر فائدہ نہ پہنچا سکو تو کسی کو تکلیف نہ پہنچو. انشاءاللہ اس دل کو پاک کریں گے، کرو گے میرے بچوں انشاءاللہ؟ اللہ کے رسول کی محبت بساؤ گے انشاءاللہ؟ مساجد میں، مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں. مساجد میں، مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں. میرا ہنسنا، میرا رونا الہی تیری خاطر ہو. میرا ہنسنا، میرا رونا الہی تیری خاطر ہو. میرا رکنا، میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو. میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے. میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے. وفا کرنا، جفا کرنا الہی تیری خاطر ہو. وفا کرنا، جفا
وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔ آمین بولے الحمدللہ۔ مجھے پتا چلا حضرت ابھی تعلیم پر گفتگو فرما رہے تھے، اور قربان جاؤ میرے بچوں نوجوانوں، ہو پاکٹ میں ہمیشہ قلم رکھو، پاکٹ میں قلم رکھو، پاکٹ میں قلم رکھو، ہو تو خالی قلم رکھنے سے ہوگا؟ ارے پڑھا لکھانا ضروری نا ہے، تو پاکٹ میں قلم رکھا جائے گا۔ کب رکھا جائے گا؟ جب پڑھو گے تب رکھا جائے گا۔ ایک قلم نہیں، پانچ قلم رکھو، 6 قلم رکھو۔ ایک بات یاد رکھو میرے بچوں، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، اللہ اللہ، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں کتاب ہو، ایک ہاتھ میں قلم ہو۔ یہودی دیکھو پوری دنیا پر حاوی ہے، 70 لاکھ یہودی پوری دنیا میں، 70 لاکھ یا زیادہ 72 لاکھ، اس سے زیادہ یہودی نہیں ہے۔ آج ہر چیز پہ کنٹرول ہے، پوری